شہزاد صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب جلا وطنی میں رہے یا دور ہونا پڑا اپنی جماعت سے، کمان بااعتماد لوگوں کو سونپی اور پھر ان کا ایک سے بھی رہی اپنی جماعت کے اندر. مگر عمران خان اپنی ہی بہن کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو لوگ سن رہے ہیں یا وہ جہاں کھڑی ہوتی ہیں تو چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ کیا محض موروثی سیاست کی سیاسی تہمت سے بچنے کے لیے، یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال میں اور وجوہات ہیں، لیکن بہرحال جو علیمہ خان کا جو ایک سٹیچر ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا نظر آ رہا ہے، وہ سامنے نظر آتی ہیں ان کی بات وغیرہ، اس کو ہمیں فوکس ضرور کرنا چاہیے. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ایک تو یہ ہے کہ when the cat is away the mice play. یہ تو بنیادی بات ہے. اب آپ اسی لیے پی ٹی آئی کے اندر مختلف دھڑے نظر آتے ہیں، مختلف حصے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اور علیمہ خان اس میں سب سے پرومیننٹ نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی بہن ہے. دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر دو ایسی کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات تو نہیں میں بولوں گا، لیکن ایسی روشیں ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہماری سیاست کا بھی حصہ بن جاتی ہیں. پہلی بات ہے شخصیت پرستی، کہ یا تو لیڈر ہمارے پاس سامنے کھڑا ہو اور ہم اس کے آگے بس لیٹنے کی کثر تک بات چھوڑ دیں، ورنہ جھک جائیں اس کے آگے، اور اگر وہ نہیں تو کم از کم اس کا کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی بھائی. یہی آپ نے بشرا بی بی کے کانٹیکسٹ میں دیکھا، کون سی بڑی سیاستدان ہے بشرا بی بی، لیکن کس طریقے سے ایک ہائپ ملا. اسی طریقے سے علیمہ خان کا ہائپ ہے کیونکہ بہن ہے، کلوزسٹ ٹو دی سو کالڈ مرشدیہ بانی، جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے ان کے پیچھے گروید ہیں. اچھا، تو اس لیے ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری، موقع پرستی، یعنی وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہیں سے رستہ نکلے گا اپنی ایمیننس کا، اپنی پہچان کا. بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ کے اپنی پہچان بنا پائے. اب بہت سارے لوگ جو عمران خان چونکہ اویلیبل نہیں ہے تو علیمہ خان کے ساتھ مل کے اپنی پہچان بنا رہے ہیں. میری نظر میں پی ٹی آئی کے اس وقت تین جزیات ہیں، تین حصے بن چکے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جس کا بھی کنٹرول سوشل میڈیا پہ ہے. سوشل میڈیا کی ٹیم جو کہ باہر بیٹھ کے ایک لگتا ہے کہ جیسے پالیسی ڈرائیو کر رہی ہے، پالیسی بناتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرے ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں، سیاسی سوچ والے، جو کہ آپ کو نظر آئیں گے شاید جو کسی سینٹرل جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ کسی پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہوں گے، کسی سینٹرل کمیٹی کا یا کسی اور چیز کا. ان کو سب کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ان کو دور دور کر دیا جاتا ہے. اور تیسرے وہ جو کہ پاپولسٹ ہیں. پاپولسٹ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں کے اندر کتنے لوگ کس طریقے سے اپنا نام بنا پائے. کوئی اسپوکس مین ہے، کوئی ادھر سے بولتا ہے، کوئی وہاں سے بولتا ہے. یہ نئے چہرے ہیں، ان نئے چہروں نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا. تو علیمہ خان کے پاس جو سوشل میڈیا ہے اس کا بڑی حد تک اس پہ اثر ہے اثر اس کا. اور دوسرا جو پاپولسٹ ہیں وہ اس کے گرد ملے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں علیمہ خان کا جو سٹیچر ہے یا جو پورٹ فولیو تھوڑا سا ہائر نظر آتا ہے کمپیئر ٹو ریسٹ. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بیچارے. اچھا، اب عمران خان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے اس وقت؟ چاہے وہ جیل میں ہے، جو کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، کہ پارٹی کوئی اور نہ لے کے چلا جائے. کوئی مجھ سے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا اس ملک کے اندر، میری پارٹی کے اندر. نہیں، بہن سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ بہن پولیٹیکل نہیں ہے. اس کو یہ یقین ہے کہ پولیٹیکل نہیں ہے اس وقت اس کی حد تک. اچھا، اس کو یہ نہیں پتا، وہ تو باہر تو نہیں دیکھ پاتا. وہ اندر جب کوئی جائے گا اس کے کان میں بولے گا، بھائی جان یا عمران خان، وہ اصل میں آپ کو جو فلانا نا گنڈا پور وہ بہت زیادہ چڑھ کے جا رہا ہے، بولے گا ہٹا دو. اچھا، سملرلی اور کسی کو مربت جو ہے وہ بہت اونچا جا رہا ہے، چل اڑ رہا ہے، اس کو ہٹا دو. اس کو پتا نہیں ہے کہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، لیکن کسی کو ٹرسٹ کرنے کے بجائے وہ علیمہ خان کو ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ تو مجھے سچی بتا رہی. اس کے خوف کے اوپر پلے کر کے اس قسم کی مینیپولیشن اور یہ سارا کچھ جو چیلنج چل رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے نہ اس پارٹی کے اندر کوئی پالیسی بن پاتی ہے اس وقت. پی ٹی آئی سیاسی طور پر جمود کا شکار ہے. ٹھیک، صرف عمران خان کی ذات ہے اور اس کے نیچے کوئی تنظیم کچھ بھی نہیں ہے. تنظیم کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو بالکل کوئی سیاسی ڈائریکشن، سیاسی حرکت، سیاسی ڈائنامکس کچھ بھی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی. ایک خود سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید سڑک گرمانا پالیٹکس ہے. صرف وہ پالیٹکس نہیں، وہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. سیاست کو طور پر اپنی سوچ کو جب آپ کسی شکل میں لے کے آتے ہیں اس کو پالیسی کہتے ہیں، اور وہ بنانے والا پی ٹی آئی میں اس وقت کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا کی بھی سیاست کی بڑی حقیقت ہے کہ پارٹی لیڈرز کے بااعتماد ساتھی بھی جن کو ذمہ داری دے دی جائے وہ بھی وقتی طور پر یا اس وقت پر سیاسی مفادات کا شکار ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان کسی کو جماعت کی وہ ذمہ داری مکمل طور پر دے کر نہ بیانیہ حوالے کر رہے ہیں، مگر بہن، بیٹی یا گھر کی کوئی خاتون ہے یا کوئی اور ہے تو وہ اس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذمہ دے دی جاتی ہے ذمہ داری. عمران خان اپنی بہن پر بھروسہ تو کر رہے ہیں، بات ان کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، باہر وہ سب کچھ سنبھال رہی ہیں، ان کے کہنے پر لوگ لگ بھی رہے ہیں اور اپنے عہدوں سے اتر بھی رہے ہیں، مگر باقاعدہ سیاسی کردار کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے کوئی خوف ہے، کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، یا جو سب سے اوپر عامر صاحب نے بات کی تھی کہ کسی کا بھی کچھ نہیں ہے، صرف سب کچھ عمران خان کا ہے، وہیں سے شروع اور وہیں پر ختم ہے؟ بات تو
یہی ہے کہ سبھی کچھ عمران خان کا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں ہے. سادہ سی بات ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اس میں کسی اور لیڈر کی گنجائش، ویسے بھی جو لاجک ہے پی ٹی آئی کی، دیکھیے اس میں یہ ایک شخصی جسے کہنا چاہیے ایک گروہ ہے جو کہ ایک شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، کوئی عجوبہ بھی نہیں ہے. پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ان کی پارٹیاں انہی کے گرد گھومتی ہیں، انہی کی بات، انہی کی شخصیت، انہی کے کہے ہوئے الفاظ اور انہی کی پالیسی جو ہے اس کے گرد وہ پوری کی قطع پوری کلامی سیاست کی ہوتی ہے. معذرت رضا صاحب، تو پھر وہ کیسے لیڈر ہیں؟ کیا طویل العمر جماعت نہیں اپنی دیکھ رہے؟ کیونکہ آرگنائزیشنل سٹرکچر سے لے کے، جب میں کہہ رہی ہوں کوئی ایک بیانیہ یا ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جماعت کا، تو یہ تو جماعت کو اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ شاید پھر ان کو خود اس کو ترتیب دینا مشکل ہو جائے، یا اس کی ایگزسٹنس خود ان کے لیے مشکل ہو جائے. دیکھیے میرے خیال سے ان کو بھی اس چیز کا ادراک تو ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے کسی کو یہ پاور نہیں دی. دیکھیے اس میں 3-4 عوامل ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ آڑے آتا ہے. جیسے پہلے کہا گیا، انہوں نے پوری عمر جو ہے موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کی مخالفت کی ہے، اور اس کو کرپشن کی ایک فارم جو ہے وہ کہہ کر لوگوں میں اس کی ترویج کی ہے. اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ڈائناسٹک پالیٹکس بڑی غلط ہے، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو آگے نہیں آنا چاہیے. تو ایک تو وہ اس کے اسیر ہیں. اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں یا بدلاؤ لے کے آتے ہیں تو پھر ان کی اپنی جو پورا نیریٹو رائے اس کو ایک ٹھیس لگتی ہے. دوسرا پرابلم یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان میں ہوا ہے پہلے بھی کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں. مختلف جو غیر سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی اور شخص کے ہاتھ میں پارٹی جائے اور اس سے وہ ساز باز کر لے اور ڈیل کر لے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بےنظیر بھٹو حیات تھی تو ہر وقت یہ بات ہوتی تھی کہ مخدوم امین فہیم جو ہے وہ کیوں نہیں پارٹی سنبھالتے، وہ کیوں نہیں وزیر اعظم بن جاتے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت بھی نہیں کیا جاتا. یہ لیڈرز کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ کروائی گئی ہے. کبھی تو آرگینک ہوتی ہے، کبھی اس کو انجینئر بھی کیا جاتا ہے. تیسرا اس میں فیکٹر یہ کہ خود عمران خان کی اس وقت جو سچویشن ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی اور کے ہاتھ میں پارٹی جاتی ہے اور وہ سارے مذاکرات کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گنڈا پور ہوں یا آفریدی ہوں یا ان کی بہن علیمہ خان ہو یا بیرسٹر گوہر ہوں، تو پھر عمران خان کی رہائی جو ہے اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ایک چپکلش اور ٹکراؤ ہوا ہے وہ اس کا تو سب بھول جائیں گے. تو وہ اور -1 والا کام ہو جائے گا. تو وہ اس چیز سے بھی باخبر ہیں، اسی وجہ سے وہ کہیں آگے نہیں جانے دیتے. دیکھیے نا، ابھی تو آپ علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہی ہیں، اس سے قبل تو ہم یہ کئی بار سوال اٹھاتے رہے کہ آخر بیرسٹر گوہر کو کیوں نہیں وہ بااختیار بناتے. بیرسٹر گوہر ایک بہت معقول سیاسی شخصیت ہیں، ان کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے اور وہ ایک سیاسی پریگمیٹک طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہنے کو تو برائے نام چیئرمین ہیں لیکن پاورز ان کی ندارت ہیں، یعنی کہ کوئی اور جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اور فائنلی اس میں ایک اور مسئلہ جو آ چکا ہے، دیکھیے یہ بات اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ خود اب عمران خان جو ہے وہ یرغمال ہو چکے ہیں. جو ان کی اپنا بیانیہ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پارٹی اور ان کے فالوورز، خصوصاً جو ہارڈ لائن فالوورز کا جو بیانیہ ہے وہ ٹکراؤ، مزاحمت، انقلاب کا بیانیہ ہے. اب وہ اچھی بات ہے، وہ ان کا حق ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی جو پوائنٹس ہیں یا اہداف ہیں ان کا ذکر کریں، لیکن پھر پارٹی کی تنظیم کے بغیر اور گراؤنڈ پہ سٹرکچر کے بغیر وہ انقلاب آ نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس پارٹی جو ہے ایک کارنر میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے. وہ انقلاب درکار ہی نہ ہو. رضا رومی صاحب آگے بڑھیں گے. زیرم صاحب، یہ سب نے اوپر علیمہ خان کے کردار پر بات تو کی ہے اور وہ دکھائی بھی دے رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاست ہے سنی صرف علیمہ صاحبہ کی جا رہی ہے باہر. ایک سازشی مفروضہ ہے جس پر بہت زیادہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور بحث مباحثے بھی ہوتے ہیں. ایک طرف علیمہ خان کا مزاحمتی کردار ہے تو دوسری طرف مقدمات ہونے کے باوجود وہ گرفتار نہیں ہوتی. بشرا بی بی ضرور گرفتار ہوئی جب بھی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے. سہیل آفریدی ہو یا اور جماعت کے لیڈر ہوں، اسد قیصر صاحب ہوں، جس نے بھی کہیں ریڈ لائن کراس کی ہے تو ان کا کردار اس کے باوجود کہ بار بار گرفتاری کے وارنٹ ہوتے ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ گرفتار کرو، جو کر سکتے ہو کر لو، پر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے. جو سپیس ان کے پاس موجود ہے، کیا وہ صرف علیمہ خان صاحبہ کے لیے ہی ہے؟
عائشہ اگر آپ پی ٹی آئی میں ہوتی نا اور آپ نے یہ سازشی بیانیہ دہرایا ہوتا تو اب تک آپ کا عہدہ لیا جا چکا ہوتا اور وزارت اعلیٰ کو چھوڑ کر آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھی ہوتی. سازشی تھیریاں تو سازشی تھیریاں ہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی نے بیرسٹر گوہر کو ایک جگت لگائی تھی، اور جگت یہ تھی کہ دیکھو اس کو اگر پٹاخہ بھی ہو تو ڈر جاتا ہے، یہ اتنا شریف آدمی ہے. اور یہ وہ بات کہہ رہے تھے پاکستان کی سب سے دبنگ پارٹی، انقلابی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں. دیکھیں یہ ہوتا ہے کیرزمیٹک لیڈرز پیراڈاکس، کرشماتی رہنما کا آپ تضاد کہہ لیجئے، کہ کمزور، عبوری، غیر فیصلہ کن قیادت لانی ہے مکمل کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے. چاہے جیل میں ہیں اس وقت بھی مکمل کنٹرول رکھنا ہے. پیرلل سینٹرز بنانے، ایک ہی وقت میں پارٹی میں پیرلل سینٹرز آف پاور موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ تنظیمی ڈھانچہ نہ بنانے کی، انتہائی کمزور تنظیمی ڈھانچہ بنانے کی، پیرلل سینٹرز بنانے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ذہن میں جو پارٹی کا تصور ہے وہ ایک تحریک کا تصور ہے، وہ ایک تنظیم کا نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود تحریک ہیں اور پارٹی اس تحریک کو آگے لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایک ایسی مکمل طور پر ایک سٹرکچر نہیں ہے، ایک وجود نہیں ہے جو از خود بھی چل سکے. اور اگر بنے گی تو پھر اس کے نتیجے میں کسی نہ قسم کی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے وہ تو ابھی بہت دور ہے. ایسے مرحلے جب علیمہ خان باقاعدہ عمران خان کی جگہ سنبھالیں اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو یہ تو موروثی نظام کو خود پارٹی لے کر آ گئی ہے، وہ مرحلہ تو اس وقت آئے گا جب عمران خان سامنے نہیں ہوں گے. اللہ ان کو زندگی دے. اس وقت تو یہ ان کا اپنا ایک پلان ہے جس کے تحت انہیں پارٹی قیادت کی بھی ضرورت ہے کہ پارٹی قیادت اسٹریٹ کو بھی سنبھالے، پارلیمان کو بھی سنبھالے، عدالت کو بھی سنبھالے. یہ سب کام علیمہ خان نہیں کر سکتی، اور انہیں ایک ٹرسٹڈ فیملی وائس کی بھی ضرورت ہے. ایک ایسی آواز کی ضرورت ہے جو ان کی آواز بن کر، جو ان کا پیغام ہے، ان کا میسج ہے، اس کو وہ پارٹی کو بھی پہنچائے، میڈیا کو بھی پہنچائے. اور جب پارٹی میں وہ آواز پہنچے تو پھر پارٹی میں اس آواز کے بارے میں تفریق نہ ہو، پھر دو رائے نہ ہو. اور وہ جو ٹرسٹ ہے، وہ جو اعتماد ہے، وہ حاصل ہے علیمہ خان. مگر زیغم صاحب جتنے فرنٹس ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، جتنے فرنٹس ہیں اتنی آوازیں ہیں، تو پھر یہ سیاسی فائدہ دیں گی یا نقصان دیں گی؟ مسئلہ تو کوئی بھی حل نہیں ہو رہا، وہ کوئی بھی فرنٹ ہو چاہے. ان سب آوازوں کو جب بند کرنا ہوتا ہے، شٹ اپ کال دینی ہوتی ہے، تو علیمہ خان دیتی ہیں. کیونکہ علیمہ خان جب یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے تو پوری قیادت کے خلاف عوام جو ان کے جو ورکر ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ متحد ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا ان کے پیچھے ہے. کارکن ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ عمران خان کی آواز ہے. اس کے بعد جب وہ کہہ دیتی ہیں عمران خان کے بہاف پہ کوئی بات، تو اس کے بعد کسی کا بچنا محال ہو جاتا ہے، پھر آگے پیچھے ہو کے سروائیو ہونا محال ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان کے جو ان کی پالیسی ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا نظریہ کہہ لیں، جو پارٹی کی زبان میں، اس سے مکمل اتفاق کرتی ہیں. وہ وہی سوچتی ہیں جو عمران خان سوچتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے لوگ جب عمران خان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے مرضی کا پیغام بھی لاتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ کی بات ہے. ایسا ٹرسٹ کسی اور کو پارٹی میں حاصل نہیں ہے، اور عمران خان کو بھی نہیں ہے. شاید اگر بشرا بی بی باہر ہوتی تو پھر بات مختلف ہوتی، کیونکہ جب بشرا بی بی باہر تھیں پچھلی دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان دھندلائی ہوئی تھی. پارٹی کی قیادت وہ کر رہی تھی، لیڈرشپ ان کے پاس تھی. نومبر 2024 کی جو فائنل کال تھی اس کی قیادت ان کے پاس تھی. تو جب تک وہ اندر ہیں تو اس وقت تک علیمہ خان ہی عمران خان کی آواز ہیں. تو اس کی جو وجہ، ان کی طاقت کی جو وجہ ہے، وہ اعتماد ہے جو عمران خان کو حاصل ہے ان پر، اور ان کو عمران خان پہ ہے. عمران خان تک جو ان کی رسائی ہے، جو ذاتی قربت ہے، یہ سب وجوہات ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست میں کسی بھی عہدے پر بھاری ہیں. تو کہا جا سکتا ہے جتنے بیانیے اس اندر موجود ہیں اور جو جماعت کی تنظیم کو نقصان ہے، وہ خواہش پر اور ضرورت کے تحت ہی بانی پی ٹی آئی رکھے ہوئے ہیں.